یہ نوٹ بندی کا اعلان اچانک کرنے سے پورے ملک کی عوام میں ایک بحرانی کیفیت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ انڈیا آزاد ہونے کے بعد بھی ایمرجنسی کے دور میں بھی عام عوام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ ملک کی تاریخ میں 125 کروڑ عوام کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے نوٹ بندی کے اعلان کے ذریعے سے۔ اور کالے دھن کا جہاں تک معاملہ ہے، ہو سکتا ہے چند ہزار لوگ یا چند لاکھوں میں ہوں گے تعداد یا ہزاروں میں ہوں گے، لیکن ان کے لیے پوری 125 کروڑ عوام کو تکلیف دینا یہ حکومت کی سمجھے ناقابل اندیشی ہے، غلط فیصلہ ہے۔ دوسرے، جس کا حق ہے بینکوں میں رکھے ہوئے پیسے ضرورت مندوں کو دینے کا بندوبست کرنا تھا، لیکن وہ بندوبست نہیں ہو سکا اور پورے بینکوں پہ ہزاروں کی قطار میں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ برقع پوش خواتین ٹھہرے ہوئے ہیں، ضعیف حضرات ٹھہرے ہیں۔ حد یہ ہے کہ معذور افراد بھی بیساکھیوں کے سہارے پر آ کر، لنگڑے للے لوگ بھی لائن میں ٹھہر کر اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کی گھنٹوں انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ دن کے اوقات میں نہیں بلکہ رات کی تاریکی میں لوگ بینکوں کے پاس بستر لگا دیے ہیں۔ خواتین، برقع پوش خواتین بھی اپنے گھر دار کو چھوڑ کر لائنوں میں ٹھہرنے کے لیے اپنے پوری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، چھوٹے چھوٹے کمسن بچوں کو، شیرخوار بچوں کو چھوڑ کر بینک کی قطار میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اور یہ ساری عوام کی جو تکلیف ہے، اس تکلیف کا احساس حکومت کے کارندوں کو، حکومت کے ذمہ داران کو، اور خاص طور پر وہ لوگ جو پریورتن کا نام دے رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا تھا۔ لیکن عوام کے منتخبہ حکومت اس قدر بے حس ہو گئی ہے کہ تغلق کے دور میں بھی میں سمجھتا ہوں دلی کی عوام کو تکلیف ہوئی تھی، پورے ملک کی عوام کو تکلیف نہیں دی گئی تھی۔ تاناشاہ کے دور میں بھی ایسی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ مسولینی، ہٹلر اور ٹوجو بھی جاپان کے جو تھے وہ ڈکٹیٹر تھے، لیکن ان لوگوں نے بھی عوام کو اتنی تکلیف نہیں دی۔ ملک کے موجودہ وزیر اعظم نے تاریخ میں ریکارڈ بریک کر دیا کہ ساری عوام کو ایک دم پریشانی میں، بحرانی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ اور خاص طور پر ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے ساتھ، اس شہر کے دو حصے ہیں، ایک نیا شہر، ایک پرانا شہر۔ اور پرانے شہر کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ نئے شہر کے لوگوں کی بنسبت ان کی معاشی حالت کمزور ہے، اور کمزور لوگوں کو 1000 یا 2000 روپے بھی ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ نئے شہر کے اے ٹی ایم میں لوگ پرانے شہر سے جا کر پیسے نکال رہے ہیں، اور سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے شہر میں اے ٹی ایم میں پیسے نکل رہے ہیں، لیکن پرانے شہر میں جو اے ٹی ایمز ہے وہ پورے کے پورے بند ہے۔ اور اس انداز سے یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ ایک سوتیلا سلوک، ایک جانبدارانہ رویہ آر بی آئی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ قابل ذکر بات ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ عوام کے منتخبہ جو نمائندے ہیں یا عوامی خدمت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کا فریضہ تھا کہ ایسی مصیبت میں، ایسی پریشانی میں عوام کے درمیان میں آ کر ان کے مسائل کے تعلق سے متعلقہ ارباب سے، ارباب اقتدار سے یا آر بی آئی کے ذمہ داران سے نمائندگی کرتے، اور پرانے شہر کے ساتھ یہ جو سوتیلا سلوک روا رکھا گیا ہے اس تعلق سے نمائندگی ہونا تھا۔ لوگ پیاس کی شدت ہونے کے باوجود بھی ان کو پینے کے لیے پانی قطاروں میں نہیں مل رہا ہے۔ ایسے وقت نئے شہر میں بعض سماجی تنظیمیں یا خیرخواہ جو لوگ ہیں وہ لوگ پانی کا یا دوسرے اس انداز سے ریفریشمنٹ کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن پرانے شہر میں تو یہاں قطار میں ٹھہرے ہوئے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کی کوئی خبرگیری کرنے والا یا ان کو پانی پلانے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ نہ بینکوں میں پانی پینے کے لیے انتظام ہے، نہ قطار میں ٹھہرنے والوں کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ ہے۔ ایسے حالات میں عوام کے منتخبہ جو نمائندے ہیں وہ آئیں، میدان میں کھل کر آئیں اور عوام کے ان تکالیف کا احساس کرتے ہوئے ارباب متعلقہ سے نمائندگی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات کی نمائندگی سے عوام کی اس پریشانی میں کچھ کمی واقع ہو۔ گزارش ہے ان تمام منتخبہ ارکان سے کہ وہ عوامی نمائندے بن کر اس وقت اپنی ذمہ داری اور اپنے فرض منصبی کو ادا کریں۔ خدا